سحر یہ آپ کے لیے مجھے خاص آئیڈیا تو نہیں ہے آپ کی پسند کا، لیکن میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ زاہد نے نیوی بلو مائکرو ویلوٹ کی شال جس پر گولڈن تلا نفیس کڑھائی ہوئی تھی سحر کو دی۔ آپ کیوں تکلف کرتے ہیں، میرے پاس پہلے سے شالیں ہیں۔ شال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مجھے لگا آپ پہ یہ بہت جچے گی۔ وہ حیرانی سے زاہد اقبال کو دیکھنے لگی۔ فہد کب سے بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنی اور ساڑیہ کی پکچر دیکھ رہا تھا، جس میں ساڑیہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور فہد اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ دوسری پکچر میں ساڑیہ اس سے ناراض بیٹھی تھی اور یہ پکس کو اکثر دیکھ کے مسکراتا۔ جب ساڑیہ کی کال ہوئی تو اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ہیلو ساڑی، کہاں ہو؟ ابھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ فہد، تم بہت اچھے ہو۔ میں تو بہت سے بھی اچھا ہوں، پر آپ پھر بھی قدر نہیں کرتی ہو میری جان۔ باہر میں جو اور کب آ رہے ہو میری رخصتی کرنے؟ میں تو کہتا ہوں ابھی آ کے تمہیں رخصت کر کے نہ لے جاؤ، لیکن تم ہی نہیں آتی، میں کیا کروں؟ فہد اسے چھیڑنے لگا۔ تم مر جاؤ، میں تمہارے ساتھ رخصت نہیں ہوں گی اب، اور میری بس آنے والی ہے ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ چوری اور اوپر سے سینہ زوری، کمال ہے بھئی، ایک تو میں نے سفارش کی اور اوپر سے مجھے ہی دھمکیاں۔ آ رہے ہو یا نہیں مجھے یہ بتاؤ؟ اچھا بابا آ رہا ہوں۔ تم تو بہت ہی سخت قسم کی بیویوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہو۔ اوکے جلدی آؤ اب۔ موبائل رکھ کر ماما کے پاس آ گئی تھی۔ صباحت بیگم بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن ماما کو دیکھ کے پریشان بھی تھی۔ ان کے رونے سے محفوظ بھی ہو رہی تھی۔ وہ کب سے بیٹھی قرہ اکرم کا تاج محل ناول پڑھ رہی تھی جب سفینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے سحر تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ کیوں آنٹی، کیا کہیں جانا تھا؟ وہ قرہ اکرم کا تاج محل ایک طرف رکھ کر بولی۔ سفینہ بیگم خوبصورت رائل بلو کلر کی ساڑی میں ملبوس تھیں اور ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ زاہد ریزن ڈے بیٹا، انوائٹ ہے، تم جلدی ہو جاؤ ریڈی۔ اب وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریسلیٹ اپنے دوسرے ہاتھ پہ باندھ رہی تھی۔ آنٹی میرا جانا کیا ضروری ہے؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، تم بھی ہمارے گھر کا فرد ہو، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ آنٹی میں ڈسٹرب ہو جاؤں گی اور میں ایسے پارٹیز میں جاتی بھی نہیں ہوں۔ نہیں سویٹی، آپ بہت انجوائے کرو گی، دیکھ لینا وہاں بہت ہلہ گلا ہوگا اور ایسی پارٹیز میں جانے کا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا۔ چلو شابہ جلدی تیار ہو جاؤ۔ سفینہ بیگم جانے لگی تھی کہ دوبارہ لوٹ گئی۔ اور ہاں سحر، وہ شفون بلیک کلر کا ڈریس پہننا، وہ تم نے پہلے نہیں پہنا۔ بے دلی سے وارڈروب کی طرف بڑھی، حالانکہ اس کا ذرا برابر بھی دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو۔ وہ بہت خاموش تھی۔ خاموشی اسے پسند تھی۔ اس نے بلیک کلر کا شفون کا ڈریس، جس کی شرٹ کے دامن پر بہت خوبصورت پھولوں والا پیچ لگا ہوا تھا، زیب تن کیا۔ سردی کی وجہ سے مائکرو ویلوٹ کی بلیک شال اوڑھ لی، جس پر گولڈن کڑھائی ہوئی تھی، اور نازک سی خوبصورت ویلوٹ چپل میں اپنے خوبصورت دودیا پاؤں سفید مکیت کے سفینہ کے اسرار پر ہلکی سی لپسٹک لگائی، جس سے اس کے ہونٹ گلابی لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی لینے آ گئی اور وہ جلدی سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد سفینہ بیگم مہمانوں سے گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ سحر کو لگا گویا اب وہ بالکل اکیلی ہے۔ اچانک اس نے اوپر دیکھا تو زاہد اقبال اسے ہی دیکھ رہا تھا اور مہو تھا۔ جب اس نے زاہد کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی، زاہد نے پکارا، سحر آپ کہاں جا رہی ہیں؟ نہیں، میں اپنی موم کی طرف آپ کو لے کر جاؤں۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ یہ اپنے ارد گرد دیکھا جہاں پہ شامیانے لگے تھے اور ٹھنڈ بہت محسوس ہو رہی تھی۔ ناران میں ایسی ہمیشہ کی طرح برف پڑی ہوئی تھی۔ مناسب بہانہ تلاش کر کے بولنے لگی، وہ اصل میں مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے اور مجھے سردی بھی لگ رہی ہے۔ اچھا آپ آئیے، میں آپ کو وہاں روم میں لے چلوں۔ زاہد نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جو تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ اس کے سامنے کی دیوار گلاس سے بنی ہوئی تھی، مزید انکار کی گنجائش نہیں، لہذا وہ اس کے ہمراہ اندر حال نما کمرے میں آئی جہاں ویٹر کھانا رکھ رہے تھے۔ پوری پارٹی میں زاہد کی آنکھوں کا محور سحر ہی تھی۔
جب زاہد کے دوست صائم نے بھی نوٹ کیا اور کہا، بھئی دیکھ رہے ہیں شہزادہ ہمارا کسی کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ کہاں گی تمہاری وہ مغرور ادا؟ وہ تو چیز ہی ایسی ہے میری جان، اچھوں کی نیت بدل جائے گی۔ چلو پھر بہت جلدی تمہاری شادی کے چاول کھائیں گے۔ دونوں قہقہہ لگا کر کھانے کی میز کی طرف بڑھے۔ جب دور سے زاہد نے دیکھا کہ سحر سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی تو وہ کھانا 2 پلیٹوں میں ڈال کر سحر کی طرف لے آیا۔ ایک بات کہوں، آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ پلیٹ سحر کے سامنے رکھ چکا تھا جب سحر نے مسکراتے ہوئے کہا، زیادہ مسکے اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کی لائی ہوئی شال پہنی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ نے وہ شال پہن کے اس کو شرف بخش دیا۔ وہ سیخ کباب کھاتے ہوئے بولا تو سحر کھل کے مسکرائی۔ اور 6 ماہ میں پہلی بار ایسی ہنسی تھی گر جب واپس ہوئی۔ سحر کو آج ایک انجانی سی خوشی نے گھیرا جس سے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں چاہتا ہوں سحر کسی اکیڈمی میں ایڈمیشن لے۔ ایسے میں وہ مصروف ہوگی اور تنہائی میں رہنے کی عادی سی ہو گئی ہے۔ اس دن بھی وہ بہت بور ہو رہی تھی پارٹی میں۔ پھر بھی آپ تو نہیں ہوتی پورا دن، وہ بہت تنگ ہوتی ہے۔ سفینہ ڈاکٹر تھی اور ان کا کلینک تھا غریب لوگوں کا، وہ مفت علاج کرتی تھی۔ میجر اقبال کے بعد مصروف رہنے کا یہی ایک کام تھا جس سے وہ اقبال کی یادوں سے غافل رہتی تھی۔ پھر جوانی میں بے ہوگی، ان کے لیے شدید صدمہ تھا، لیکن ہمت کر کے انہوں نے زاہد کی پرورش کی تھی۔ زاہد بیٹے، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ کچھ دن میرے ساتھ کلینک جاتی تھی لیکن وہاں بھی بور ہو جاتی تھی۔ اب تمہارا ٹرانسفر کسی شہر میں ہو جائے تو ہم سحر کو اس بات پر چھوڑ دیں گے۔ وہ کیا کرنا چاہتی ہے پھر اس کی مرضی، اور کوئی کورس کرنا چاہتی ہے یا اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے۔ کچھ دنوں بعد زاہد کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی اور واقعی بہت اچھا موقع بھی تھا۔ پھر سحر نے اپنی زندگی میں دلچسپی لینی شروع کی۔ اس نے مصور بننے کی خواہش ظاہر کی۔ پھر فوراً ہی وہ اکیڈمی جانے لگی، اپنے کام پر کافی حد تک ایک خوبصورت تبدیلی کو محسوس کرنے لگی۔ اب وہ اکثر میجر زاہد کا انتظار کرتی نظر آتی تھی۔ ایک دن ڈیوٹی کے بعد زاہد سحر کو لینے اکیڈمی آ گیا۔ سحر اور کھڑی ہوئی، اس کی کلاس ختم ہو چکی تھی۔ جب اس کی کلاس فیلو زنائشہ نے پوچھا، سحر یہ اتنا ہینڈسم کون ہے جسے تم دیکھ کے کھڑی ہوئی ہو؟ سحر ایک گھڑی کے لیے خاموش ہوئی، پھر گویا ہوئی، یہ میرا کزن ہے، میجر زاہد اقبال نام ہے۔ اتنا ہینڈسم بندہ تمہارے ساتھ رہا اور تم نے ایک تصویر بھی نہیں لی، خاص کر جب نران کی خوبصورت رومانٹک وادیوں میں وہ تمہارے ساتھ ہوتا تب بھی نہیں؟ زنائشہ بےتابی سے متاثر کن لہجے میں بولی۔ اس پر سحر نے زنائشہ کو ایک آنکھ اٹھا کر دیکھا اور پھر دوبارہ نیچے دیکھنے لگی۔ زنائشہ چیئر سے اٹھ گئی تھی لیکن ابھی تک وہ زاہد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا بھی اتنا خوبصورت نوجوان، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ جب زاہد ان کے پاس پہنچا تو اس نے سن گلاسز ہٹائی۔ چلیں؟ زاہد نے آہستگی سے بولا۔ بڑی جلدی ہے چلنے کی؟ سلام دعا کا طریقہ نہیں آتا تمہارے اس کزن کو؟ زنائشہ بھی باقی سے گویا ہوئی، لیکن وہ مخاطب سحر سے تھی۔ ہاں یہ زنائشہ، یہ میری فرینڈ ہے زنائشہ، یہ میرا کزن میجر زاہد اقبال۔ زاہد جانے کو مڑنے لگا جب وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تو وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ نائس نیم، آپ سے مل کے اچھا لگا۔ آپ سے مل کے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا، ہمارے پیارے پاکستان کے خوبصورت نوجوان، کیا مجھے آٹوگراف مل سکتا ہے؟ زنائشہ نے جلدی سے پین پکڑایا اور اپنی ڈائری ٹٹولنے لگی جو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ پھر زاہد کی طرف بڑھائی جس پر زاہد نے آٹوگراف دیا اور بولا، نائس ٹو میٹ یو مس زنائشہ، سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔
وہ دونوں چلے گئے۔ زنائشہ ابھی تک انہیں دیکھ رہی تھی۔ صبح جب وہ اکیڈمی گئی تو زنائشہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سحر آئی تو زنائشہ نے جلدی سے کہا، یار وہ میجر ظاہر اقبال بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے، بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں ایسا کزن ملا۔ زنائشہ بہت چہک رہی تھی لیکن سحر خاموش ہی رہی۔ جب وہ دوبارہ گویا ہوئی، سحر کیا تمہیں میجر جیسے ہینڈسم بندے کو دیکھ کے کچھ فیلنگس چینج نہیں ہوئی؟ تمہارا مطلب ہے محبت؟ ہاں ظاہری سی بات ہے یار، وہ تمہارے قریب رہتا ہے تو کچھ تو دل میں گھنٹی بجنی چاہیے نا۔ سحر ناران کی بہت خوبصورت پہاڑ کو پینٹ کر رہی تھی جب بولی، بالکل بھی نہیں، لازمی تو نہیں ہے کہ پاس رہنے والے سے محبت بھی کی جائے، اور یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اچھا پھر کیا تم مجھے اس کا نمبر دے سکتی ہو؟ وائی ناٹ، میری ڈائری کے پہلے صفحے پر اس کا نمبر لکھا ہے، تم لے سکتی ہو۔ زاہد کے ساتھ رہتے تقریباً اس کو 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ 1.5 سالوں میں وہ زاہد کی عادی ہر ممکن طور پر ہو گئی تھی۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ زاہد اسے چاہتا ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی شاید۔ جب سے زنائشہ کو نمبر دیا تھا، زنائشہ اکثر کبھی زاہد کے گھر میں ہوتی، کبھی ریسٹورنٹ، کبھی شاپنگ مال، کبھی چھٹی کا دن، ہمیشہ اس کے ساتھ گزارتی۔ پھر اکثر وہ فون پر بھی موضوع گفتگو ہوتا، اور بہت کم وہ سحر سے بات کرتا بہت کم ہی سحر سے بات کرتا تو رسمی سی گفتگو کر لیتا۔ سفینہ بیگم آج کل بہت نوٹ کر رہی تھی کہ زاہد زنائشہ کافی ساتھ ساتھ رہنے لگے ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی پوچھنے لگی، مجھے لگتا ہے میرے بیٹے نے میرے لیے بہو کا انتخاب کر لیا ہے۔ زاہد لیپ ٹاپ پر بیٹھا فیس بک پر چیٹنگ کر رہا تھا جب لیپ ٹاپ ایک طرف کیا۔ او میری پیاری موم، کیا ضرورت ہے بہوؤں کا جھنجھٹ پالنے کی؟ بہوؤں کی تو اللہ نوبت نہ لائے، مگر بیٹا ایک خوبصورت سی چاند سی بہو لانے کی ہر ساس خواہش مند ہوتی ہے، اور مجھے بھی خواہش ہے۔ ماما آپ پھر وہی بات کر رہی ہیں، جانتی ہے کیسی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے میری، کب کہاں سے گولی چل جائے، کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ کروں؟ جنہوں نے اتنی مشکل وقت میں اپنی جوانی برباد کی، کوئی نہیں کرتا۔ اللہ نہ کرے زاہد، خدارا ایسی باتیں نہ کرو، میری جان پہ بن جاتی ہے اور میں رونے لگ جاتی ہوں۔ تم بات کو ختم کر دیتی ہو، لیکن اب میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ جا کر زنائشہ کا ہاتھ مانگ لوں گی، منگنی فی الحال کر لیں گے، شادی جب تم چاہو۔ موم، زنائشہ کم آن، وہ کھلکھلا کے ہنسا۔ سفینہ بیگم غصے سے گویا ہوئی، کیا مطلب ہے؟ اگر زنائشہ بھی نہیں تو کون سی حور سے شادی کرو گے تم؟ سحر سے۔ میں سحر سے شادی کروں گا۔ سفینہ بیگم انگشت بدنداں رہ گئی۔ وہ بولتا ہی چلا گیا، موم وہ ہمیشہ سے مجھے پرفیکٹ لگی تھی۔ ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں، ہماری منزل راہیں ہمارے ذہن ملتے ہیں۔ موم میں جانتا ہوں آپ کو جو خدشہ ہے، آپ اس کو پسے پش ڈال دیں۔ میں سحر کو ہر وہ خوشی دوں گا جس کا اس نے سوچا ہوگا۔ موم میں سحر سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں اس فیصلے کو خود نہیں کر پاتا، بلکہ اس کا حق سحر کو دیتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، سحر سے پوچھ لیں، اور اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو تو جب آپ چاہیں نکاح کا دن رکھ دیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو زاہد؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ جی تو ریڈرز، اگلا ایپیسوڈ جلد ہی۔